نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ میرے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، چنانچہ ہر اعتبار سے یہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اور اللہ رب العزت کا یہ جو قرآن ہے، یہ روحانی اعتبار سے مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، یا جسمانی اعتبار سے انسان بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی بیماری کا انسان شکار ہو جائے، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے ایمان والوں کے لیے رحمت، شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ جیسے جڑنے کا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ ایسی عظیم الشان صورت ہے اور ایسی عظیم المرتبت صورت ہے، اور اس صورت کو جو ہے سورہ شفا کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ اس صورت کو ام شفا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا ورد کر کے، وظیفہ کر کے، عمل کر کے اپنی تمام تر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے والے بنیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جو عمل ہے، اس کے مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صبح سنتیں، فجر کی جو سنتیں ہیں، سنتیں ادا کر لینے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے قبل، یعنی فجر کی جو نماز ہے، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو وقفہ ہے، یعنی جب اذان فجر ہو جائے، اذان فجر کے بعد فوراً سنتیں ادا کریں، 2 سنتیں پڑھ لینے کے بعد اسی مقام پر بیٹھے رہیں اور سورۃ الفاتحہ کا عمل جاری کر دیں۔ 41 مرتبہ روزانہ سورۃ الفاتحہ کا اسی انداز کے ساتھ اور اسی طرح جو ہے فجر کی اذان کے بعد سنتیں ادا فرما لینے کے بعد آپ خواتین و حضرات، آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سورۃ الفاتحہ کا عمل وہ شروع کر دیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اس کا اہتمام کریں اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ایک پانی کی باٹل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، یا کوئی برتن میں پانی ڈال کر وہ پاس رکھ لیں اور اس پانی پر دم کرتے رہیں۔ روزانہ سورۃ الفاتحہ کا دم کیا ہوا پانی پئیں، اور گھر کے اندر جو بھی فرد بیمار ہے اس کو پلائیں۔ کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی بوڑھا بیمار ہے، کوئی مرد بیمار ہے، کوئی عورت بیمار ہے، کسی بھی قسم کا مریض گھر کے اندر موجود ہو، اس کو روزانہ، یا خود آپ پڑھنے والے خود آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، روزانہ سورۃ الفاتحہ کا اس طرح سے عمل کرنے کے بعد پانی پر دم کریں، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا دم کیا ہوا پانی یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے، اس پانی کے پینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کی بیماری سے ضرور جو ہے شفا عطا فرمائے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کون سی ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ والی جو سورت میں نے آپ کو پڑھ کر بتلایا ہے، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ سورۃ الشفاء ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، اپنے مریضوں پر پڑھ کر دم کریں، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا پانی پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو ہے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے دینی پریشانی ہو چاہے دنیاوی پریشانی ہو۔ دینی پریشانی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے دین کی محنت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، یا کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہا ہے، اس دوران کوئی پریشانی بن گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، کوئی آزمائش آن پہنچی ہے، تو اس دوران بھی سورۃ الفاتحہ کا ورد کریں اور اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اللہ تعالی ہر قسم کی آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں یا کوئی بھی عمارت بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، اکثر علماء کرام سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام لیتے ہیں۔ مسجد بنا رہا ہوتا ہے کوئی عالم دین، مدرسہ بنا رہا ہوتا ہے، یا کوئی عام انسان جو ہے گھر بنا رہا ہے، کوئی بھی عمارت بنا رہا ہے، اس کے دوران، اس بنانے کے دوران تعمیرات